السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح حیات آپ کی پیش خدمت ہے، بغور سماعت میں۔ اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب۔ اس میں گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو عبداللہ، لقب غنی جامع القرآن اور ذو النورین یعنی دو نور والا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں رہیں۔ منقول ہے کہ آج تک کسی انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ اس کے عقد میں کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتا چلا جاتا۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: امیر المومنین عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف تھا۔ آپ کی نانی کا نام ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی، اور دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن کے بیٹے ہوئے۔ آپ کا نسب والدہ ماجدہ اور والد دونوں نسبوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد مناف سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد چہارم اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جد پنجم تھے۔ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ قبول اسلام: امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل: اہل حق اہل سنت و جماعت کا متفقہ نظریہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بلند مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ نظریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے تھے۔ سب سے بہتر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ شیخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے آنے پر اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میری امت کا سب سے زیادہ حیادار اور کریم شخص ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جس نے خدا کے خاطر اپنے اہل سمیت ہجرت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عثمان، یہ جبریل ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کو رقیہ کے مہر کے مثل پر تیری زوجیت میں دیا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی ایک قمیص پہنائے گا، اگر منافقین اس کے اتارنے کا ارادہ کریں تو تم اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو۔ یہ حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حقہ پر واضح دلیل ہے۔ حدیث میں قمیص سے کنایتاً خلافت الہیہ مراد لی گئی ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 خصائل ابن عساکر نے ابن سور زمی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت گیا جب کہ آپ محصور تھے. اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میری 10 خصلتیں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں. پہلا، میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا شخص ہوں. دوسرا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں کو میرے عقد میں دیا. تیسرا، میں کبھی گانے بجانے میں شریک نہیں ہوا. چوتھا، میں کبھی لہو لعب میں مشغول نہیں ہوا. پانچواں، میں نے کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی. چھٹواں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے شرمگاہ کو نہیں لگایا. ساتواں، اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعہ کو اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کیا. اگر اس وقت ممکن نہ ہوا تو بعد میں آزاد کیا. آٹھواں، زمانہ جاہلیت یا عہد اسلام میں کبھی زنا کا مرتکب نہیں ہوا. نواں، عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام میں کبھی چوری نہیں کی. دسواں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق میں نے قرآن کو جمع کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کمیٹی میں شامل تھے. اس کمیٹی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا. یکم محرم 24 ہجری میں مسند خلافت پر بیٹھے اور مدت خلافت 12 سال 12 دن تھی. کہ دور خلافت میا، ایرانہ اور شمالی افریقہ کا کافی علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس قدر تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، عثمان تو ملاء الاعلی میں ذو النورین کے نام سے پکارے جاتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. آپ کی زوجیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی ضمانت عطا فرمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عثمان غنی کی امانت و خلافت کے معترف اور آپ کے معاون خاص تھے. حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان پر لعنت بھیج رہی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا، میں قاتلین عثمان پر لعنت بھیجتا ہوں. اے اللہ، ان پر پہاڑی و میدانی علاقوں میں جہاں جہاں قاتلین عثمان ہیں ان پر لعنت نازل فرما. آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی. شہادت سے ایک رات پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں ملے اور فرمایا، عثمان ان شئت نصرت علیہم و ان شئتم افطرت عندنا، یعنی اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو. آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے. جب بلواہی قتل کرنے کے لیے ام المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا تو آپ کا خون سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا تو بروز قیامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی قرآن مجید دے گا. یہ واقعہ فاجعہ بروز جمعہ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو مدینہ منورہ میں رونما ہوا. وقت شہادت آپ کی عمر 80 سال کی تھی. آپ کی قبر انور جنت البقیع میں ہے. اللہ رب العزت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی سعادت بخشے. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.